السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خوابوں کے درمیان فرق جاننا ضروری ہے کہ کس کے خواب کو فضیلت ہے اور کس کے خواب کو فضیلت نہیں ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب دیکھنے والے دو حال سے باہر نہیں، مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ اس اصل کی 14 اقسام ہیں۔ ایک بادشاہ ہوگا، بادشاہوں کا خواب، 2 قاضیوں کا خواب، 3 مفتیوں کا خواب، 4 عالموں کا خواب، 5 آزاد لوگوں کا خواب، 6 غلاموں کا خواب، 7 مردوں کا خواب، 8 عورتوں کا خواب، 9 نیک لوگوں کا خواب، 10 بدکار لوگوں کا خواب، 11 مالدار کا خواب، 12 درویشوں کا خواب، 13 بالغوں کا خواب اور 14 نابالغوں کا خواب۔ 14 کل مسلمان مسلمان طبقے کے کل 14 اقسام ہیں، 14 لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہوتی ہے بادشاہوں کے خواب کو ہوتی ہے۔ جس طرح بادشاہوں کو اپنی رعایت پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح بادشاہ کو اس کے خواب پر بھی کیا ہوتی ہے؟ فضیلت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہوں کو برگزیدہ کیا اور سرداری عنایت کی ہے اور خلقت کو اطاعت کا حکم دیا ہے، یعنی خلقت جو عام آدمی ہیں ان کو اطاعت کا حکم کیا کہ فرما برداری کرے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور امر کی تابعداری اور صاحب امر یعنی حکم دینے والے کی تابعداری کرو۔ لہذا جو خواب بادشاہ عادل دیکھے، مصلح نیکوکار دیکھے گا، وہ خواب بادشاہ کے قربت والوں کے نزدیک ہوگا، اور بادشاہ کا خواب نزدیک تر اور درست تر ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ قاضی کے خواب کو دوسروں کے خواب پر فضیلت ہے، پہلے بادشاہ کا خواب ہے، اب قاضی کے خواب کو دوسرے جو لوگ ہیں ان پر فضیلت ہے، کیونکہ عدل اور انصاف اور خاص و عام کے کاروبار کا بند و گشاد قاضیوں کے متعلق ہے، اور فقہاء کے خواب کو عام لوگوں کے خواب پر فضیلت ہے، کیونکہ وہ اصول فقہ اور حدود مسلمانی، فرض سنت حلال و حرام کے جاننے والے ہیں۔ آزاد لوگوں کے خواب کو غلاموں کے خواب پر فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزاد لوگوں کو غلاموں پر شرف نسب عنایت کیا ہے۔ عالموں کا خواب اس وجہ سے افضل ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو شرافت اور توفیق عنایت کی ہے تاکہ خلقت کو راہ راست پر لائیں اور خیرات اور طاعات کے لوگوں کو رغبت دیں۔ غلام کے خواب سے آقا کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ غلام کو اس سے حصہ ملتا ہے، اور مردوں کے خواب کو عورتوں کے خواب پر فضیلت ہے، مطلب مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر چند چیزوں کی زیادتی سے ترجیح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں پر محافظ، حفاظت کرنے والے، وہ منتظم اور نظام چلانے والے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے مرد ہی پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا ہے فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، کہ بس ایک مرد اور 2 عورتیں ان لوگوں میں سے جو شہادت کے لیے راضی ہوں۔ عقل کے نزدیک مردوں کا صبر اور بخشش رائے اور شجاعت، سخاوت اور امارت اور خدم و حشم وغیرہ ظاہر ہے، اور عورتوں کی نسبت مرد فطرت میں زیادہ ہیں، اور عورتوں کا خواب غلاموں کے خواب کے قریب ترین ہے، یعنی عورتوں کا خواب غلاموں کے خواب، اور نیک لوگوں کے خواب کو بدکار لوگوں کے خواب پر فضیلت ہے، کیونکہ نیک لوگوں کا خواب طاعت کی طرف مائل ہوتا ہے، اطاعت کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے دور ہوتا ہے، اور بدکار لوگوں کا خواب ان پر قیامت کے دن کافروں کے خواب کی طرح حجت ہوگا، کیونکہ بدکار آدمی گناہوں پر دلیری کرتا ہے، اور مالدار کا خواب درویش کے خواب پر فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ مالدار زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے، حج اور جہاد کرتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مانگنے والے کا ہاتھ مانگنے والا، دینے والا مانگنے والے سے بہتر ہے۔ ایک گروہ تعبیر کا ایک گروہ ہے، اس نے یہ بیان کیا ہے، کہنا ہے کہ درویشوں کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ ان کا دل ہمیشہ کمائی کے غم اور عیال کی طرف سے پریشان رہتا ہے۔ درویش اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو اس کا اثر دیر کے بعد ظاہر ہوتا ہے، اور اگر برا خواب دیکھتا ہے تو اس کا اثر جلد ظاہر ہوتا ہے، اور دولت والوں کا خواب درویشوں کے خواب کے برعکس ہوتا ہے۔ بالغ کا خواب معتبر ہوتا ہے کیونکہ اس پر شہوت غالب ہوتی ہے، اور نابالغ لڑکے ادب اور عقل سے بے بھرا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر عقل اور صبر، جو عقل اور ادب چونکہ اس کے اندر نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ بعض تعبیر
بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر نابالغ لڑکے کا خواب نیک ہو تو اس کے ماں باپ کو نیکی پہنچتی ہے، اور اگر خواب برا ہو تو ان پر اس کی برائی کا اثر پہنچتا ہے۔ نابالغ بچے کے خواب کی بابت دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے خواب راست اور درست ہوتا ہے اور اس کا حکم ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا دل گناہ سے پاک اور برائی اور شغل سے دنیا سے بالکل فارغ ہوتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بچوں کا خواب صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ ان کو عقل اور تمیز نہیں ہوتی۔ مست اور جنبی اور زن حیضہ، یعنی جسے حیضہ کا درد زن تقریباً یہ والا دوسرے والا ہے، لیکن خیر مسٹیک بھی ہو سکتی ہے۔ حیضہ کا خواب درست ہوتا ہے۔ چنانچہ صفیہ ہند کی لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج اس کی گود میں آ گرے ہیں۔ جب بیدار ہوئی تو امیر خیبر کو اس خواب سے آگاہ کیا۔ امیر خیبر نے اس خواب پر تماچا مارا اور کہا کہ اگر تو خواب سچ بیان کرتی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کریں گے اور تجھے اپنی عورت بنائیں گے۔ صفیہ تو ایک واقعہ بھی بیان کر دیا۔ دوسرے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا اور اسلامی لشکر صفیہ کو رسول خدا تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا صفیہ سے کہ یہ نیل تمہارے چہرے پر کیسا ہے؟ صفیہ نے وہی خواب کی صورت پھر بیان کی جو کچھ دیکھا تھا، تو پورا ہو گیا اور آپ کے خواب کی تعبیر راست آئی۔ اللہ تعالیٰ بہتری کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ آخر میں جو اردو انہوں نے لکھی ہے بھائیو، یہ چونکہ عربی ٹائٹل کے سب ٹائٹل کے ساتھ تھی تو مجھے تھوڑی سمجھ میں نہیں، تھوڑی سی مسٹیک ہوئی ہے، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں انسان سے۔ تو میں تو ایک قسم کا ناقل ہوں، میں نے جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھ دیا آپ کے سامنے۔ باقی اللہ تعالی ہمیں اچھے خواب اور حکمت والی تعبیر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔